You look at it, 15 سے 20 لاکھ ایک بچہ لگا رہا ہے, یعنی اس کو لگانا پڑے گا, اس کے پیرنٹس کو لگانا پڑے گا. وہ کیوں لگا رہا ہے؟ کہ ٹو انشور برائٹ فیوچر آف دیٹ اسٹوڈنٹ. لیکن یہ ہو نہیں رہا. اسی طرح کے انویسٹمنٹ, آپ مجھے آج کہو کہ 20-20 لاکھ ہیں ہمارے پاس, ہم نے کوئی بزنس کرنا, میں ایک مہینے میں آپ کو سکھاؤں گا, ہو سکتا ہے آپ 10-10 لاکھ مہینے کا کما رہے ہو 3 مہینے کے بعد. سو اٹس اے ڈفرنٹ مینٹیلٹی. ناؤ لیٹس کنکلوڈ دس. جس طرح میں نے پہلے بات کی, پہلے انٹرپرنورشپ پہ میں تھوڑی سی بات کروں. بھائی نے بات کی کہ انٹرپرنورشپ اس طرح سے سکھائی نہیں جا رہی. پھر آگے تو دیکھیں, ہر بندہ انٹرپرنور نہیں ہو سکتا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی اسٹوڈنٹ کے سامنے جو ایک آپشن ہے وہ بھی صحیح طرح سے نہیں رکھ رہے. یعنی ایک آپشن کون سا, جاب والا, وہ بھی صحیح طرح سے نہیں رکھ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, رٹا لگاؤ, نمبر لو. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں جو لائق اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو ڈگریاں, وہ اچھے جو پروفیشنز ہیں, اچھی یونیورسٹیز ہیں ان میں چلے جاتے ہیں, انجینئر بن جاتے ہیں, ڈاکٹر بن جاتے ہیں, اکاؤنٹنٹ بن جاتے ہیں, اچھی تنخواہیں بھی کما رہے ہیں. لیکن جو نالائق ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اسکول چھوڑ دیا, کالج چھوڑ دیا, وہ دھکے کرنا شروع کرتے ہیں پریکٹیکل لائف میں, اور الٹیمیٹلی ان میں سے کچھ انٹرپرنور بن جاتے ہیں, بڑے بزنس اسٹارٹ کر دیتے ہیں. پھر وہی پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ اب ان کے آگے جاب کر رہے ہیں. تو اصل میں یہاں پہ جو بزنس ہے وہ سیٹ چلا رہا ہے, ان پڑھ جو انٹرپرنور ہے وہ چلا رہا ہے, اور اس کے آگے کون سی قوم کام کر رہی ہے؟ آپ جیسے لوگ جو پڑھے لکھے ہیں, جنہوں نے اتنا پیسہ بھی لگایا ایجوکیشن پہ. So this should change. Now let's come towards the conclusion. آپ سارے یہاں بیٹھے ہوئے, let's say we make you in charge of Pakistan, کہ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو آپ نے چینج کرنا ہے. I'm not joking. اگر آپ واقعی سیریسلی اچھی رائے دیتے ہیں تو اس کو ہم کلیکٹ کر کے سب سے پہلے اس یونیورسٹی پہ, پھر انشاءاللہ باقی یونیورسٹیز پہ بھی ہم نے امپلیمنٹ کروانا ہے. So we have that kind of power, اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے اندر کتنی پاور ہے. So one by one tell me کہ ایک آئیڈیل ایجوکیشن جو سسٹم ہے, let's start with universities, then we'll go further down, schools اور colleges پہ بھی جائیں گے, کہ وہ کون سی ایک چیز جو پریکٹیکل ہے, جو ہونی چاہیے, جو آپ کرنا چاہیں گے, اور وہ کس طرح ہوگی. Let's talk about that. آپ سے start کرتے ہیں. I would like to increase the amount of seminars, MUNs and other such activities which پریکٹیکل ایجوکیشن اور پریکٹیکل کورسز کی آپ بات کریں. جی. Counseling is very important in university level. So counseling, there are hundreds of types of counseling. Which counseling you're referring to? Student counseling کے let's suppose کہ آپ نے ڈگری کر لی ہے, Career counseling کی بات career counseling, yes. مطلب کہ بچوں کو بتایا جائے کہ آپ آگے کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ یوزلی موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس ڈونٹ نو کہ انہوں نے آگے کیا کرنا ہے. بس ڈگری لے لی, ہاں ٹھیک ہے جاب کر لیں گے, لیکن ان کو آگے اس کی جو اتنی سب کیٹیگریز ہوتی ہیں ان کا نہیں پتا ہوتا. تو آئی تھنک دس از ریئلی گڈ پوائنٹ. آئی کمپلیٹلی اگری. آپ نے بہت ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اگر فرض کریں آپ کی جو کلاسز ہوتی ہیں اس میں سے ایک کلاس یہ ہو کہ آپ کا پیشن کیا ہے, اس کو کیسے آپ مانیٹائز کر سکتے ہو, آگے کریئر کو کیسے فردر کر سکتے ہو, اس میں سے ہو سکتا ہے کہ آپ سیگریگیٹ کر سکیں کہ یہ جاب والا, یہ انٹرپرنور ہے, تو اس طرح سے اس کو کریئر کا بہت. ایکچولی آئی تھنک کہ ہمیں جب ہم یونیورسٹی لائف میں ہوتے ہیں, جب ہم گریجویٹ کرتے ہیں, تب ہمارے سب سے پہلے ہمیں دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایکسپیرینس کتنا ہے. تو اوبویسلی یونیورسٹی لیول پہ اتنا کوئی خاص ایکسپیرینس نہیں ہوتا, تو ہمیں سائڈ جابس یونیورسٹی والوں کو ہی دینی چاہیے تاکہ ان فیوچر ہم باہر جائیں, جو جابس کے لیے جائیں جہاں بھی, تو ہمارے پاس وہ اسکل ہو یا وہ پروفیشنل ایکسپیرینس. If you're in charge of the university, آپ لوگوں کو, اسٹوڈنٹس کو پارٹ ٹائم جابس دیں گے. یس سر. کس چیز کی؟ سر فار انسٹنس اگر ہم آرکیٹیکچر کریں تو اس دن وی ور ان اے لیکچر, اور سر واز سیئنگ کہ ہم یونیورسٹی سے آرکیٹیکچرل مائنڈس نکال رہے ہیں, آرکیٹیکچرل پروفیشنل لائف آپ بعد میں سیکھو گے. تو اگر ہم یہ دونوں چیزیں سائملٹینیسلی چاہیں تو آئی تھنک اٹ ول بی ویری بینیفیشیل. فرسٹ آف آل سر ایسا ہے کہ ہم نا لیبلڈ سوسائٹی ہیں, ٹھیک ہے, ہم ٹیگ کر دیتے ہیں سب چیز کو. تو پہلے تو ہمیں یہ نا کمپیریزن کرنا بالکل سٹاپ کرنا پڑے گا. جو ہم بزنس انویسٹمنٹ اور ایجوکیشنل ایکسپینس کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو بالکل روکنا پڑے گا. فار ایگزامپل میں انچارج ہوتا ہوں کسی بھی انسٹیٹیوٹ کا, تو میں اس کا کرائٹیریا اس طرح مینشن کر سکتا ہوں کہ ہر طرح کا بچہ ہوتا ہے, ہر لیول کا بچہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتا کہ 80% آپ کے سب سیشنل مارکس اور یہ مارکس ہیں, اور 20% میں آپ کو وہ مارکس دوں گا جب آپ میرے پاس کوئی آئیڈیا لے کے آؤ گے. آئیڈیا جنریشن کی کوئی بات ہی نہیں کرتا, صرف بات ہوتی ہے پریکٹیکل سیشن ہوتے ہیں, نو ڈاؤٹ اسکل امپرومنٹ ہو رہی ہے, آپ تھیریز پڑھ رہے ہیں, ٹیکسٹ لکھ رہے ہیں, آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, بٹ آئیڈیا جنریشن کی کہیں کوئی بات نہیں ہے. تو جب آئیڈیا ہی نہیں ہوگا تو کتنے بزنس ہوں گے, کتنے لوگ کر پائیں گے. تو میں تو ایک سلاٹ ہی چھوڑ دوں گا, لائک مے بی میں 50% مارکس دوں کہ مجھے آپ آئیڈیا جنریٹ کر کے دیں اس بارے میں, دین میں اپنے سسٹم کو اس طرح چلانا چاہوں گا. یہ نہیں ہے کہ بس میرٹ کر دیا, ایڈمیشن ہو گیا, دیٹس اٹ. یہ میں نہیں چاہوں گا بالکل. میں مور آئیڈیاز کو لینا چاہوں گا, ان کو کریج کرنا چاہوں گا, ان پہ امپلیمنٹیشن کروانا چاہوں گا, ٹھیک ہے. وہ چاہے مجھے ایکسپینس
اتھارٹی دے, یونیورسٹی دے, یا سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہم کلیکٹیو ایک فنڈز کرتے ہیں کہ اچھا یہ ہو سکتا ہے, تو اس طرح اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے آئیڈیاز کو, نہ صرف رکھ کے ایک فائلز بنا کے رکھ دینی چاہیے. وی نیڈ انویسٹرس, رائٹ. اگر ایک ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی میں ہونا چاہیے جو اسٹوڈنٹس کے آئیڈیاز, بزنس آئیڈیاز کے لیے انویسٹمنٹ کرے, رائٹ. نہیں اچھا, میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا, بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے, بٹ دین ایز یو آر سیئنگ کہ دیر شوڈ بی اے پروسیس. اب میں ایک انویسٹر ہوں, آئی انویسٹ ملینز آف ڈالرز, لیکن آپ سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جس طرح وہ کسی کا بچہ ہوتا ہے نا, اپنے گھر والے, ابا مینو اے لایا دو, تو اماں مینو وہ لایا دو, وہ صحیح ہے آپ کے لیے یا نہیں ہے, تو وہ اس طرح سے میں کبھی انویسٹمنٹ نہیں کروں گا. اف یور آئیڈیا از گڈ, وہ فلٹرڈ ہے اور مجھے پتا ہے کہ اس میں سے میں نے $1 ملین لگانا ہے اور مجھے $100 ملین آئے گا یا $10 ملین آئے گا, I will definitely invest. But then there's an education system, filtration process. Mainly ہم فوکس کریں یونیورسٹیز پہ. تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے جو ارلی ایج پہ ایک چیز ہونی چاہیے کہ ڈسکور کہ جو بچہ ہے اس کا ٹیلنٹ کیا ہے نیچرل, پھر اس ٹیلنٹ کے مطابق اس کی گرومنگ ہونی چاہیے کہ وہ اس فیلڈ میں آگے جائے, چاہے اس نے بزنس کرنا یا چاہے جاب کرنا. لیکن یہ نہیں کیا جاتا. ہمارا کرنٹ سسٹم یہ ہے رٹا سسٹم, کہ نمبر لو, جس کے جتنے نمبر زیادہ آئے وہ میڈیکل, انجینئرنگ اور اس طرح کی فیلڈز میں چلا جائے گا, یہاں ارننگ پوٹینشیل زیادہ ہے. اور باقی جو ہیں وہ احساس کمتری کا بچے شکار ہو جاتے ہیں. وہ اسٹوڈنٹس پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں میڈیکل میں نہیں گیا, اور میرے خیال میں ساری زندگی وہ ان کے اندر یہ اس طرح سے نکل نہیں پاتا. تو ایک تو یہ مسئلہ. دوسرا, یونیورسٹیز میں پریکٹیکل ایجوکیشن بہت کم ہے, انڈسٹری کے ساتھ جو ہیں وہ لنکس بہت ویک ہیں, اور اس میں بھی یہ رٹا سسٹم اور نمبر سسٹم بہت زیادہ کام کر رہا ہے. تو جو ہم نے پریکٹیکل سولوشنز کی بات کی ہے, نمبر 1, اگر ارننگ واقعی ہی زندگی کا ایک بڑا آسپیکٹ ہے, ایشو ہے, تو اس کو پریکٹیکلی ایز اے کریکولم یونیورسٹیز کے اندر ایڈ کرنا چاہیے. بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ ہر یونیورسٹی ایسے کورسز کروائیں, ان کورسز کے ذریعے پریکٹیکلی ارننگ میں ڈال کے دے میک شور کہ جو اسٹوڈنٹ ہے ان کا ارننگ کرنا سٹارٹ کر دے. بلکہ یونیورسٹیز کا یہ فرض ہونا چاہیے ان پہ, کیونکہ آپ اتنے پیسے چارج کر رہے ہو پرائیویٹ یونیورسٹیز اسپیشلی, کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو جاب کے لیے اگر وہ آ رہا ہے اس کو جاب ملے, اگر وہ بزنس کے لیے آ رہا ہے تو وہ بزنس وہاں سے کر کے نکلے. سو دس ون آف دا پوائنٹس. دین پریکٹیکل ایجوکیشن, جس طرح آئیڈیاز کی بات ہوئی کہ اگر کسی کا آئیڈیا, انکیوبیشن سینٹرز ہونے چاہیے, یعنی سیلف سسٹینڈ یونیورسٹیز ہوں جہاں ایک طرف انٹرپرنورز, جو اسٹوڈنٹ انٹرپرنورز ہیں, وہ آئیڈیاز جنریٹ کریں, ان کو کمرشل کریں. اس سے کیا ہوگا, بڑے بڑے بزنسز سٹارٹ ہوں گے, اسی سے جابز نکلیں گی جو باقی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی اوور آل یونیورسٹیز میں ماحول ہونا چاہیے. آئی پرسنلی فیل کہ ہمارا آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم ہے, اس کو اپ گریڈ ہونا چاہیے. اس میں پریکٹیکل سکلز لے کے آؤ, جس طرح آپ نے کہا سیمینارز کرو, اس میں ایسے کورسز لے کے آؤ جہاں سے بچوں میں کانفیڈنس بھی آ سکے اور وہ پریکٹیکلی کام بھی کر سکے. تو دس از دا کنکلوژن. واٹ وی گوئنگ ٹو ڈو نیکسٹ. یہ جو باتیں ہم نے یہاں کی ہیں صرف ایک ویڈیو بنانے کے لیے ہم نے باتیں نہیں کی. وی آر گوئنگ ٹو پریکٹیکلی انشاءاللہ امپلیمنٹ آن دس یونیورسٹی. اس میں انکیوبیشن سینٹر بنائیں گے, اس میں آئیڈیا جنریشن پہ کام کریں گے, پوری ٹیم ہم بنائیں گے جو جن انڈسٹریز میں ہم کام کر رہے ہیں ان پہ ڈائریکٹ لنک کریں. یہاں سے وہ بچے جو ہیں جو ایجوکیشن میں جاب کرنا چاہتے ہیں ان کو ڈائریکٹ کمپنیز یہاں سے لے کے جائیں. تو ایک طرف یہ ہوگا. دوسرا انشاءاللہ ایک ٹارگیٹ بناتے ہیں کہ 5 سال کے اندر یونیورسٹی ہم نے ایسی بنا دینی ہے کہ یہاں کا ہر بچہ کم از کم 1 لاکھ روپیہ کما رہا ہو یہاں سے جب نکلے. سو دس از بیکاز آف یو. ریئلائز یور پاور. آپ کے لیے ایک چھوٹا سا میسج ہے, ریئلائز دس, یو ہیو دا پاور. ایک بندہ یار پورا ملک بدل دیتا ہے, اس کی تاریخ بدل دیتا ہے. جس طرح علامہ اقبال نے کیا, جس طرح قائد اعظم نے کیا, پھر بل گیٹس کو آپ دیکھتے ہو, پھر جیف بیزوس کو دیکھتے ہو. ایک بندہ جب ٹھان لیتا ہے, بٹ ریئلائز دس, ان کا ایجوکیشن سسٹم وہ نہیں ہوتا. انہیں بھی آپ کی طرح کے ایجوکیشن سسٹم میں وہ گزرے ہیں. ان کے پیرنٹس آئیڈیل نہیں ہوتے, وہ ان کو سب کچھ نہیں سکھاتے, لیکن وہ خود ریئلائز کرتا ہے. سو ریئلائز یور سیلف. میرا یہ ماننا ہے کہ آپ سارے یہاں بیٹھے ہوئے, ہم سارے مل کے پورے پاکستان کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایجوکیشن سسٹم میں وہ چینجز لا سکتے ہیں جو کہ اس کو ریولوشنائز کر دیں گی اور انشاءاللہ پازیٹیو چینج آئے گی. سو تھینک یو ویری مچ ایوری ون. کلیپنگ فار ایوری ون جو یہاں پہ آیا.